اور شرک کا ارتکاب کرنے والا، ان چند لوگوں کا ذکر فرمایا کہ یہ اس رات کی عبادت کے باوجود اللہ انہیں برات نامہ نہیں دے گا۔ اب یہ حدیث امام ترمذی نے تحریر فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ حضرت عائشہ الصدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ میں تھے، میں سو گئی، رات کو جب میری آنکھ کھلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں تھے، تو میں اٹھی اور میں نے حضور کو تلاش کیا، اور تلاش کرتے کرتے میں جنت البقیع پہنچ گئی۔ اب اس مقام پر حضرت عائشہ الصدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ تلاش آپ نے کیسے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کسی سے پوچھا تھا کہ حضور کہاں ہیں؟ تو آپ پھر تلاش کرتے کرتے کس طرح جنت البقیع میں پہنچی؟ کون سی چیز تھی جس نے آپ کی رہبری کی کہ حضور جنت البقیع میں ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن راستوں سے گزر جاتے تھے وہ راستے معطر و معمبر ہو جاتے تھے، تو مجھے حضور کے جسد اطہر کی خوشبو مجھے کھینچ کر جنت البقیع میں لے گئی۔ علامہ صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے تھے وہ راستے معطر ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رات کے کیا معمولات تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں کیا کیا عبادات کیا کرتے تھے، کیا کیا دعائیں مانگتے تھے، یہ ہم آپ سے ضرور پوچھیں گے، لیکن ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے وقفے پر۔ آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا اس پروگرام میں، جس میں آج ہم شب برات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ چھوٹا سا وقفہ ہے، آپ سے ہماری ابھی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ سب کو ایک بار پھر ویلکم کہیں گے اس پروگرام میں، جس میں آج ہم شب برات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اور ہم سب وقفے سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رات میں تلاش کرتے ہوئے جنت البقیع تک پہنچی۔ وہاں پہ بی بی عائشہ نے کیا دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رات کے خاص معمولات کیا تھے، کون سی باتیں تھیں، کون سی دعائیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے؟ آپ فرمائیے گا تاکہ ہمارے ناظرین کی رہنمائی ہو سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں قبرستان پہنچی تو قبرستان میں اندھیرا تھا، یعنی اتنی روشنی نہیں تھی کہ انسان کسی چیز کو دیکھ سکے، تو میرا پاؤں حضور کے جسد اطہر سے ٹکرایا، ہاتھوں سے یا حضور کے پاؤں سے، تو میں نے محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے میں رکھا ہوا اور رو رہے ہیں، اور رو کر آپ دعا فرما رہے ہیں، اور اس دعا میں کیا تھا؟ بخشش کی دعا، مغفرت کی دعا، اور امت کے گناہوں، غلطیوں، خطاؤں کی اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ اب یہ حدیث جو امام بیہقی نے ذکر کی ہے، یہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات کو قبرستان میں جا کر، جنت البقیع میں جا کر اپنی امت کی، اپنے امتیوں کی بخشش کے لیے دعائیں فرماتے تھے۔ گویا اگر اس رات کی اہمیت اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اتنے اہتمام کے ساتھ قبرستان میں تشریف نہ لے جاتے، اور وہاں اس قدر گریہ زاری سے اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا نہ مانگتے۔ ایک اور حدیث مبارکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات اللہ تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ایک صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث سے بھی شب برات، 15 شعبان کی رات، اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ رات اللہ تعالیٰ نے ایک تحفے کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ایک اصول ہے، ایک سنت ہے کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو صرف یہ ایک رات نہیں، اس کے ساتھ لیلۃ القدر ہے، رمضان شریف کی طاق راتیں، اس کے ساتھ عید الفطر کی رات ہے،
اس کے ساتھ عید الاضحیٰ کی رات ہے. یہ چند راتیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہیں. علامہ صاحب آپ نے چند راتوں کا ذکر کیا ہے, یہ تو